مولانا صاحب کے بیانات کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو خامی اس میں تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ بعض حضرات کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ کل 22 اگست 2024 کو بحمد اللہ تعالی جو مبارک ثانی قادیانی تھا، اس کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا اور قادیانیوں کے حق میں تھا، پچھلے مہینے بھی جو سنایا گیا اور اسی طریقے سے یہ فروری کے مہینے سے چل رہا تھا اور قادیانیوں کے حق میں تھا اور آئین پاکستان اور شریعت مطہرہ کے خلاف تھا۔ بحمد اللہ تعالی کہ گزشتہ کل جو یہ جج چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ، ان کی صدارت کے اندر کل بہت اہم ایک اجلاس ہوا اور بحمد اللہ تعالی اس اجلاس کے نتیجے کے اندر ان تمام تر شقوں کو حذف کر دیا گیا کہ جن شقوں پر اعتراضات تھے، اشکالات تھے اور جو شقیں آئین پاکستان اور شریعت مطہرہ کے مخالف تھی، ان تمام شقوں کو جج نے بڑے ہی حوصلہ افزائی کے ساتھ اور معذرت کرتے ہوئے ان تمام تر شقوں کو حذف کر دیا۔ تو گزشتہ کل علماء کرام نے خصوصاً قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے یہ اعلان کیا کہ کل آئندہ جو جمعہ ہے یوم تشکر کے نام سے خطبہ کرام اس میں بیان کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور سربسجود ہوں کہ ایک بہت بڑا اہمیت کا حامل یہ مسئلہ تھا۔ اللہ کریم نے اس میں تمام تر مسلمانوں کو بالخصوص ملک پاکستان کے باشندوں کو اس کے اندر سرخ روئی سے منور فرمایا، اور آپ یقین کیجئے ہر ایک بندہ، ہر ایک مسلمان جس نے بھی جس حد تک کوشش کی ہے، چاہے اس نے اپنے واٹس ایپ پر جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ تک لگایا ہے اس حوالے سے، اور اسی وقت سے جب سے یہ کیس چل رہا تھا وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے، اور اگر کسی مسلمان نے اس کیس کے حوالے سے دعائیں کی وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے، جو کوئی فکر مند تھا، کوئی سوچ رہا تھا، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے۔ آپ حیران ہوں گے، کبھی کبھار سوچتے ہیں لوگ کہ یار یہ علماء کی باتیں کرتے ہیں تو علماء کا کیا کردار ہے۔ آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام، ان کی سٹیٹس اور ان کے حیثیت کا اندازہ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو گزشتہ کل اجلاس ہوا بہت بڑا، جس میں تمام تر پارلیمانی، تمام تو نہیں، جن کو مدعو کیا تھا تمام پارلیمانی حضرات اور بہت تمام تر مسالک کے مکاتب فکر کے علماء کرام اور سیاسی اور سماجی رہنماؤں کو، بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کیا تھا وہاں پر اس اجلاس کے اندر، تو وہاں پر تمام علماء کرام موجود تھے، لیکن حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اس اجلاس میں موجود نہ تھے، وہ ترکیہ کے دورے پر تھے استنبول کے اندر۔ تو چیف جسٹس نے ان کی اس کمی کو محسوس کیا
اور جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پر حاضر ہوئے تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جج صاحب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں فضل الرحمان کہ آج میری 72 سال عمر ہو چکی ہے کہ آج تک میں سپریم کورٹ کے اس دروازے پر نہیں آیا، اس عدالت پر نہیں آیا۔ آپ نے دیکھیں گے بڑے بڑے لیڈر کے تمام لیڈر آئے ہیں، کبھی چوری کے چکر میں، کبھی الزام کے چکر میں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر طرح سے محفوظ رکھا ہے کہ کبھی بھی میں عدالت کے اس چکر میں نہیں آیا، لیکن آج مجھے آنا پڑا ہے تو ناموں سے رسالت کے چکر میں یہاں پر آیا ہوں۔ تو لہٰذا آپ سمجھ جانا کہ میں کس وجہ سے یہاں پر آیا ہوں اور میں کیا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم کہ وہ جو جج اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا کہ یار یہ مولانا پہلی دفعہ یہاں پر آئے اور اس عمر کے اندر آئے، اتنا بڑا اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری کہاوت ہے اردو کے اندر کہ 100 چھوٹے سنار کی اور ایک لوہار کی۔ حقیقت میں ہم تو یہاں پر نیچے بیانات کرتے رہے، لوگوں کے سامنے بات چیت کرتے رہے، بہت اتنی بڑی باتیں کرتے رہے، ہماری باتوں کا شاید کوئی بھی اندازہ نہ ہو، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 جملے کہے کہ اس کی کائے پلٹ گئی مسئلے کی، وہ فیصلے ہی مسترد کر دیا۔ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اس اجلاس میں موجود بھی نہ تھے، ترکیہ کے اندر استنبول کے اندر تھے۔ ان کو فون ملایا، ویڈیو کال کے ذریعے سے کہا حضرت صاحب شیخ الاسلام صاحب آپ کے دستاویزات بہت آپ نے علمی نکات لکھے، آپ نے علمی طور پر اس کو تیار کیا، مجھ تک پہنچا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ یار اس طرح کہ میں نے فیصلہ کر دیا کہ میں بھی آخر انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ بہت ساری اتنے دستاویزات تھے، بہت لمبے صفحات تھے، ہر ایک کو پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ وکلاء نے بھی بہت دلائل دیے، اسی طرح علماء کرام کی بھی بڑی گزارشات تھی، اسلامی نظریاتی کونسل کے بڑی گزارشات تھی، بہت سارے صفحات تھی، ایک کتاب بن چکی تھی، ہر ایک کتاب کو پڑھنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، میں پڑھ نہ سکا، میں معذرت چاہتا ہوں، اب آپ گزارشات جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، میں سنوں گا۔ تو حضرت نے وہاں ویڈیو کال کے ذریعے سے کہا کہ یہ جو شیقیں آپ نے بنائی ہے، بہت ساری شیقیں، ہمیں تمام تر شیقوں کے اوپر اختلاف نہیں ہے، ہمیں 2 شیقیں جو یہاں پر فرمائے کہ شیق نمبر 7 اور اس طرح 42 جو شیق ہے اس کے اندر اختلاف ہے، اور اختلاف بھی شد و مد کے ساتھ ہے۔ کیا اس تمام دونوں شیقوں سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ قادیانی کو آپ علل اعلان اجازت دے رہے ہیں ان کے مذہب کے انتشار کی، کہ آپ اپنے مذہب کی تشہیر کریں، آپ جیسے چاہے اپنے گھر کے اندر، اپنے عبادت گاہ کے اندر اپنے مذہب کی بوچھاڑ کریں، اور بوچھاڑ جب کریں گے تو ظاہر ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے، ہمارے قرآن کریم کی تفسیر کو تفسیر ٹھیک نہیں سمجھتے، وہ اپنی تفسیر لکھتے ہیں، اپنے مذہب کی بوچھاڑ کرتے ہیں، تو وہ کس طرح نعوذ باللہ ہمارے ملک پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کریں گے، ساتھ ساتھ میں شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کریں گے۔ تو لہٰذا ان دونوں شیقوں کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو سمجھو ختم ہو گئی، اب اور آپ گزارش ہے کچھ اور کرنی ہے اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں، میں بالکل اپنے دونوں کانوں کو متوجہ کر کے آپ کی طرف دھیان کر کے سنوں۔ آپ حیران ہوں گے مفتی تقی عثمانی صاحب کے کالم سے اور ان کی بات سے، ان کے ایک ریکارڈنگ سے اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو دیکھو کیسا حل کیا۔ اب بہت سے لوگ کہتے تھے یار یہ کریڈٹ جو پہنچتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو، وہ تو ہے، لیکن پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی ہمارے پارلیمانی حضرات ہیں، اسی طریقے سے سیاسی حضرات ہیں جنہوں نے بھی اس کے حوالے سے کوشش کی ہے، خاص طور پہ ہمارے جو مذہبی جماعتوں کے تحریک لبیک والے ہیں اور دیگر جتنے بھی جماعتوں والے ہیں، جو بھی ہے جس نے بھی کوشش کی ہے، تمام کو اس کے کریڈٹ پہنچتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کی مثال میں حضرت استاد جی مولانا الیاس محمد صاحب کی بات سے نقل کرتا ہوں کہ شاید سمجھ میں آ جائے، کہ جیسے کھیل ہو رہا ہوتا ہے فٹ بال کا، وہاں پر 2 ٹیمیں ہوتی ہیں مد مقابل، ایک گولچی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو بال کو لے کر آتے ہیں، جب بال کو دوسری والی ٹیم سے فرمایا چھینتے چھینتے اس کے وہاں گول تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پوری ٹیم کے پیچھے فرمایا کہ ایک کریڈٹ ہوتا ہے، لیکن آخری میں جو کیپر ہوتا ہے یا اسی طریقے سے جو گول کو کک مارنے والا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی اس نے کک مار کے گول کر دیا، حالانکہ آخر تک پہنچانے والے وہ سارے پوری ٹیم ہے۔ اب اسی طریقے سے ہمارے اس مسئلے کو آگے سپریم کورٹ تک پہنچانے والا، ان کو کھڑا کرنے والا، ان ججز کو کانوں کو کھولنے والے پورے امت مسلمہ کا ایک ایک فرد ہے، لیکن آگے جا کے کک مارنے والے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ساتھ ساتھ مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ لیکن اکابرین کا یقین کیجئے، ہم دل سے شکریہ ادا کریں اور ان کے ساتھ رہیں۔ ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے جو فرمایا نا،
العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث ہیں کون؟ علماء کرام. خدا کی قسم اگر ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ان کی چھتری کے نیچے رہتے ہوئے بڑے بڑے جتنے بھی یہ کالے سانپ منہ کھولے ہوئے نا، یہ سب کے فرمائے کے منہ کے اوپر ہمارے اکابرین کے پاؤں ہیں، ان کے پنجے، ان کے انگوٹھے کے، یہ ہماری طرف آ نہیں سکیں گے. لیکن اپنے طور پر کسی ایرے گیرے نتھو گیرے لفنگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہم، ان کی باتوں پر آ کر نعوذ باللہ ختم نبوت کا بیڑا غرق کر دیا، نعوذ باللہ. ساتھ ساتھ میں آپ قرآن کریم اور اسی طرح سنت مطہرہ ہے اس کا ہم بیڑا غرق کرنے والے بن جائیں گے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کتنا اہم مسئلہ ہے یہ ختم نبوت. اس کے اوپر بھی بھوک مار رہے وہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا، اس کے اوپر بھی چپ نہیں ہے. کل ایک استاد محترم سے ہماری ملاقات تھی تو استاد جی سے بات چیت اسی حوالے سے ہو رہی تھی. استاد جی نے کہا اس ظالم کو بولو، اے بے غیرت کے بچے خاموش ہو جاؤ اس مسئلے پر. تو دنیا کے اور مسئلے بولتے ہیں، اس مسئلے پہ کیوں بولتے ہیں؟ کہ ایسے بندے کو فرمایا کہ جو، اور حقیقت بات یہی ہے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا ہے، اس کے پیچھے ایک جمع غفیر ہے، اس کو چلانے والے لوگ ہیں، ایسے نہیں بول رہے یہ. اب وہ گزشتہ میرے خیال میں 1 سال ہوا یا سال نہیں ہوا، چند مہینوں پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے انہوں نے مناظرے کے چیلنج کیا، جو بھی کیا، وہ وہاں پر پہنچ گئے، حالانکہ خود چیلنج کر رہے ہیں مرزا انجینئر. جب ان کے اڈے پر پہنچ گئے، ان کے اکیڈمے میں پہنچ گئے، دروازہ نہیں کھولتے. پھر وہاں پہ پولیس ہے، افسران ہے، سب آ گئے، ان کے حق کے اندر ہے، مرزا انجینئر حق میں، اور ان کو بھگانے کا اب یہاں سے جاؤ. اب پتہ کیا چلتا ہے کہ کون ان کو اعلی کار ہے، کن کا اعلی کار ہے؟ جو بندہ اتنے حساس مسئلے کے اوپر بھی خاموش نہیں ہوگا، پھر بھی ان کی تائید میں کو نہیں، جیسے کہ مسلمانوں کو، ہر ایک مذہب والے کو اپنی عبادت گاہوں کے اندر عبادت کرنے کی اجازت ہے، اپنے سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، تو ان کو بھی ہونی چاہیے. بس ظالم یہ ہے کون؟ یہ یہود و نصارے سے بھی بدتر ہے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اور آج ہی میں ایک ساتھی کی بات سن رہا تھا، اس نے بڑی پیاری بات فرمائی. کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہمارے علماء کی یہاں پہ بہت زیادہ قربانی ہے، بہت زیادہ ان کے یہاں پر مسلمانوں کے لیے بہت کوشش ہے. وہ اس طرح کہ ہم آرام سے بہترین طریقے سے عبادت کرتے ہیں یہاں پر، اور بالکل بے دھڑک ہو کے عبادت کرتے ہیں اپنی مسجدوں میں جا کر. بولا آپ کو معلوم نہیں یورپ کے علاقوں کے اندر، ملک کے اندر اور دیگر ممالک میں، دوسرے ممالک کے اندر وہاں پر پتہ نہیں چلتا قادیانیوں کی مسجد ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے. وہ بتانے والے کہنے لگے، میرے خود رشتے دار کہنے لگے 3-4 سال تک میں جمعے پڑھتے رہا ان کی مسجد میں. مجھے بعد میں کسی نے نشان دی کہ کہاں پڑھتے جمعہ، کہ وہاں پڑھ دو. کہ یہ تو قادیانیوں کی مسجد ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، فرق ہی محسوس نہیں ہوتا. ہمارے ہاں دیکھو کتنا بڑا فرق ہے. یہ اپنی مسجد کو عبادت گاہ نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے جیسے ہمارے لاؤڈ اسپیکر پہ اذان ہوتی ہے، اذان نہیں دے سکتے. اور اسی طریقے سے فرمایا اپنی عبادت کرتے اس کو نماز نہیں کہہ سکتے. بہت زیادہ چیزوں کے اندر فرق بیان کر دیا گیا یہاں پہ علماء کرام کی محنت سے. 1974 کے اندر جو یہ آئین بنا تھا کہ ان کو کافر قرار دیا تھا اور غیر اقلیت قرار دیا گیا تھا ان کو. آپ اندازہ لگائے اسی کو دہرایا گیا ہے گزشتہ کل کے دن کے اندر. اگر ان کو یہ اجازت مل جاتی تو آپ یقین کیجئے کتنا یہ وہ کرتے. یہ مسلمان سمجھتے کہ یار یہ قادیانی تو چند لوگ ہیں یہاں پر، بھئی یہاں تو چند لوگ ہیں. کہ دوسرے ممالک کے اندر جا کے دیکھیں ان کے اتنی کثرت ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اب یہ اصل میں ملک پاکستان کے اندر جو قادیانی ہے یہ خود سے کچھ نہیں کرتے، ان کے ایما پر، ان کے اشارے پر کام کر رہے ہوتے ہیں. وہاں سے جو ان کو وہاں سے سبق ملتا ہے. اب چیف جسٹس آف پاکستان نے جو یہ بہت اچھا اقدام لیا ہے کہ معذرت کر لی اور اپنے وہ سارے کے سارے پیراگراف جو تھا وہ بالکل انہوں نے حذف کر دیا، مٹا دیا، تو بہت اچھا ہے. یہ کہتے ہیں قابل تحسین ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہر 6 مہینے 5-4 مہینے کے بعد اس طرح کی گستاخی، اس طرح کے فیصلے کیوں کیے جاتے؟ ہر ایک فیصلہ تمہاری آنکھوں سے گزر کے نہیں جاتا. اتنے بڑے آپ جج ہیں، اتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں، تو آپ کو تو دیکھنا چاہیے یار یہ فیصلہ کر رہا ہوں میں، یہ کوئی 5 منٹ کے لیے نہیں کر رہا. یہ ملک پاکستان کا آئین بن جائے گا، ملک پاکستان کا قانون بن جائے گا، اس کے ذریعے سے دفعات لگیں گے. یہ سارے معاملات دیکھے تو صحیح بندہ. اور ایسے
اب نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کر کے اور کہہ رہے کہ یار اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں تھا. علماء کرام نے جب جھنجھوڑا نا, جب خدا کی قسم وہ کہتے ہیں کہ ناموں سے رسالت کے پروانے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو گئے, ریڈ زون کو کراس کیا تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. انہوں نے کہا یار اتنے یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں, مولانا مفتی تنویر عالم صاحب وہاں کی قیادت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ابھی راول پنڈی اور اسلام آباد کے حضرات ہیں, آپ انہی سے گھبرا رہے ہیں. سارے مفتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پیچھے ہٹ جائیں. سب نے کہا پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, ریڈ زون ہمارے لیے اور ریڈ لائن جو ہمارے لیے اللہ کے رسول ہے, عقیدہ ختم نبوت ہے کہ جانے جا سکتی ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ گھبراہٹ کے بھوکلال کا شکار ہو گئے, انہوں نے فیصلہ واپس لینا پڑا. تو خدا کی قسم مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہے, لیکن حرمت رسول پر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت پر وہ اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کے گھومتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, رسول اللہ کی خاطر ایک جان نہیں ہزاروں جانیں قربان ہیں. یہ بہت بہترین طریقے سے فیصلے کو واپس لیا. یہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ فرمایا ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان میں بھرپور کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اپنے ان تمام تر عقائد پر متنبع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یقین کیجیے یہ چھوٹے موٹے عقیدہ نہیں ہے, بہت بڑا عقیدہ ہے, بہت بڑا عقیدہ ہے. وقت نہیں ہے ورنہ ایک صحابی رسول کے آپ کے سامنے قصہ رکھتا ہوں. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کیا مسلمہ کذاب کے مقابلے میں آتے ہیں, کیا زبردست ان کے تاریخی جملے ہوتے ہیں. میرے خیال میں بتا دیں 2-4 منٹ لگیں گے لیکن کوئی مسئلہ نہیں. ان کو وہ اللہ کے رسول کے جو صحابی تھے حبیب بن زید, ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ. وہ حبیب بن زید جو تھے وہ کھجوروں کی چھابڑی ہوا کرتی تھی, اس کے اندر کھجوریں ڈال کے وہ بیچ رہے تھے اور خود بھی کھا رہے تھے. کھجور کے 1-2 ٹکڑے منہ کے اندر تھے. مسلمہ کذاب کا کوئی خط آیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد ایسے کرتے ہیں کہ آدھے عرب کا تو نبی بن جا, آدھے عرب کا میں نبی بن جاتا ہوں. اگر یہ اس پر آپ ایگری نہیں ہے تو دوسرا آپشن یہ ہے آپ کے پاس, یہ جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک آپ نبی رہیں, آپ کے وصال کے بعد میں نبی بن جاؤں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں لکھا اس کے جواب میں کہ اے مسلمہ تو کذاب ہے, تو دجال ہے, میں تو اللہ کا آخری نبی ہوں, رسول ہوں, اور میں تو سچا ہوں, تو جھوٹا ہے, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. بس اور کہا کہ اس خط کو لے کر کون جائے گا. صحابہ بھی وہاں موجود تھے, وہ جھابڑے لے کے حبیب بن زید آ رہے تھے, بیچ رہے تھے. کہا اللہ کے رسول میں لے کر جاؤں گا, اللہ کے رسول میں لے کے جاؤں گا. اتنی جلدی میں وہ الفاظ کہے. وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کے صحابی رسول سے کے زبان سے جو کھا رہے تھے وہ فرمائے کہ کھجور کے ٹکڑے گر کے ہم پر گرنے لگے. ہم نے کہا اللہ کے بندے تھوڑا صبر کر لیتے, انتظار کر لیتے, کھا تو لیتے, اس کے بعد جواب دے دیتے. انہوں نے کہا میں جتنی دیر مہلت کر دیتا, اپنے آپ کو انتظار کرتا, اتنی دیر میں کوئی اور یہ ڈیوٹی لے جاتا کہ نہیں میں لے کر جاؤں گا. اللہ کے رسول نے کہا آپ لے کر جاؤ گے. سارے صحابہ دیکھ رہے پتلے دبلے کمزور اور اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ میں لے کر جاؤں گا. اور مسلمہ کذاب کے سامنے اس وقت کا جو بادشاہ تھا بڑا تھا, کہاں میں لے کر جاؤں گا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے, یہ میری تلوار ہے, یہ میرا نیزہ ہے, یہ میرا گھوڑا ہے, جاؤ یہ لے کر جاؤ. اور فرمایا کہ یہ میری آپ کے لیے ایک کپڑے کی چادر تھی, کہا چادر تانی انہوں نے, ایسی تلوار یوں تانی, اور اس طرح گھوڑے پہ جیسے کوئی جرنیل بیٹا کرتا یوں بیٹھ کے گئے. مسلمہ کذاب کے دروازے پہ جا کے زور سے نیزہ مارا, دروازہ کھٹکھڑایا. کہا کون؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے, تم پوچھتے ہو میں کون ہوں. کہا کون ہو بھائی, کیا ہمارے تو چہرے بتا دے, ہمارے انداز بتلاتے میں کون ہوں, ہم تو اللہ کے رسول کے دیوانے پروانے. کہاں بولے کیا کام ہے. کہا کام کیا ہے, وہی ہے میرا جو آپ نے خط بھیجا تھا, اللہ کے رسول کا پیغام لے کے آپ کو بتایا. کہ کیا ہے, کہ پڑھو, آپ خود پڑھو. ظاہر ہے اس زمانے کے اندر جو بادشاہ وہ خود نہیں پڑھا کرتے تھے, ان کے ہوا کرتے تھے کوئی نہ کوئی پڑھنے والے, کاتب ہو اسی طریقے سے قاری پڑھنے والے, ان کو دیا پڑھنے کے لیے خط. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ میں تو آخری نبی ہوں, تو کذاب ہے, تو دجال ہے, تو جھوٹا ہے. اب جب یہ پوری مجلس میں پڑھا اس شخص نے اپنے اس بادشاہ کے سامنے اور مسلمہ کذاب کے سامنے, وہ آنکھ بگول ہو گیا. اس نے کہا اچھا مجھے کذاب کہا تمہارے نبی نے, اچھا تمہارا کیا خیال ہے. اس نے کہا ظالم مجھ سے میرا خیال پوچھتے ہیں کہ میرا نبی جس کو کذاب کہتے ہیں وہ کذاب ہی ہوتا ہے, جھوٹا ہوتا ہے. اچھا کذاب ہوتا ہے, جھوٹا ہوتا ہے. کہ ہاں.
دیکھ لو, خیال کرو, پیچھے دیکھو, یہ پورا لشکر ہے میرا, اگر میں نے ان کو کچھ کہہ دیا تو آپ کا ایک ایک پرسہ اڑا دیا جائے گا. کہ آپ پیچھے مڑنے کا کہتے ہیں تو کہ مسلمہ تو بھول گیا, تو بڑا نادان اور بے وقوف ہے. کہ جب میں یہ کھجور کی چھاپڑی اپنے سر پہ لیا ہوا تھا, اللہ کے رسول نے کہا یہ خط کون لے کر جائے گا, کہ اس وقت میرے ذہن میں پیچھے مڑنے کی کچھ بھی ایک تمنا نہ آئی. کہ کیوں؟ کہ میرے 11-12 بچے, اور اس میں سے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو دودھ پیتے ہوئے, کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کو چلنا بھی نہیں آتا ابھی, کہ ان کو پیچھے مڑ کے میں نے نہ دیکھا کہ اللہ کے رسول کا خط لے کر جا رہا ہوں اور اب پیچھے مڑ کے دیکھ لوں. کہا نہیں دیکھ سکتا, جو کرنا کرو. کہا اس ظالم کا اچھا, کہ دیکھ لو پھر بھی. کہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا اس کے زور سے تلوار اٹھائی اور تلوار سے ایک سیدھا بازو کاٹ دیا. کہ اب کیا خیال ہے, کیا بہت بڑا بے وقوف ہے, نادان ہے, کر جو کرنا چاہتا ہے. دوسرا فرمایا کہ تلوار اٹھائی, دوسرا بازو کاٹ دیا. کہا اب بھی سوچ لے, اب تیرا کیا خیال ہے. کہا کہ مسلمہ تو ان کو ڈرانا چاہتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر سب سے پہلے جو دعا کرتے ہیں وہ شہادت کی کرتے ہیں. اللہ اکبر, یہ الفاظ کہے اس نے, مسلمان نے ایک اور مارا, یہاں گردن اڑا دی, شہید کر دیا. یہ منظر یہاں پر ہو رہا ہے. فوراً مدینہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی کا نزول ہوتا ہے. جبریل امین آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول خوشخبری ہے کہ آپ کے صحابی حبیب بن زید شہادت کا رتبہ پا گیا. کیسے ایسے مسلمہ کذاب نے ان کو قتل کر دیا ہے, شہید کر دیا ہے. اللہ کے رسول رو رہے اور ہنس رہے, کبھی رو رہے کبھی مسکرا رہے. کہ اے یارو یاد رکھو, حبیب بن زید کامیاب ہو گیا ہے, کامیاب ہو گیا ہے, شہادت کا رتبہ پا گیا ہے. اب پتہ یہ چلتا ہے ختم نبوت کے عقیدے پر کس طرح کی قربانی ہے. حبیب بن زید جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ بہت تھے, وہ کبھی کس کے مقابلے میں آئے, کبھی کس کے مقابلے میں آئے, اور آج تک خدا کی قسم 1400 سال گزر گئے, عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے, ہمارے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سیاسی رہنما, مذہبی, سارے کے سارے یکجا ہو جاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے فروعی اختلافات ٹھیک, چھوٹے موٹے اختلافات ٹھیک, گھریلو معاملات ہیں ہمارے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ عقیدہ ختم نبوت ہے, سب ایک ہے اور ہونا بھی چاہیے. اللہ کے فضل و انعام سے اگر ہمارا اسی طرح سے اسی ایک ہی پلیٹ فارم پر ہم ہوں تو خدا کی قسم کوئی ہم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ تو قادیانیت ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی باطل مذہب ہے نا, باطل جو بھی فرقے, وہ کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر مسلمان یکجا ہو جائیں. بڑے بڑے مسائل جب حل کر سکتے ہیں مسلمان, یہ چھوٹے موٹے مسئلے, معاشی مسئلے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو یہ بل پاس ہوا ہے اور یہ فیصلہ واپس لیا ہے اور تمام تر جو شیخیتی مخالفت پر اتری ہوئی تھی ان کو حذف کیا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح ہر ایک مسئلے کے اوپر, ختم نبوت کا مسئلہ ہو, عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو, اہل بیت کا مسئلہ ہو, تمام تر جتنے بھی مسائل دینیہ ہو, دنیاویہ ہوں, ان تمام پر متفق رہتے ہوئے اور اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.